ماحی بدعت، حامی سنت، عالم شریعت، پیر طریقت، عاشق تاجدار ختم نبوت، امام رشد و ہدایت، جبل استقامت، بطل حریت، قائد عزیمت، مخزن علوم و معارف و حقائق و دقائق شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس سرہ العزیز وقدس اللہ سرہ ونور اللہ مرقدہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ عظیم دفتر ہے اور یہ کتاب، اس کا تعارف ہر سنی مسلمان کو ہونا چاہیے، اور تعارف بھی ایسا کہ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے غلاموں کو سوغات عطا فرمائی ہے، اس میں سے اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ہر بندے کے پاس ہو کہ جس سے کسی بھی دشمن کا راستہ روکا جا سکے اور اپنے نظریات کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ تقریباً 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ حافظ صاحب نے آپ کو دکھائی بھی ہوگی، سنائی بھی ہوگی، تعارف بھی کرایا ہوگا، تو یہ تقریباً 30 جلدوں میں ہے۔ یہ سارا فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ جائے، سبحان اللہ اور پھر سبحان اللہ۔ اگر سارا نہیں بھی تو میں ہر جگہ اہل علم علماء کرام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ہر جگہ، یعنی کہ یہاں ہر جگہ، کہ یہ فتاوی رضویہ شریف اس کی 29 نمبر جلد آپ کھول لیں، اور 29 نمبر جلد میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پورا ایک رسالہ ہے، اور اس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ ہے۔ اب میں اپنا تو ساتھ لے آ نہیں سکا، میرے پاس اللہ کے فضل سے جتنے نسخے اس وقت دنیا میں فتاوی رضویہ کے موجود ہیں وہ سارے الحمدللہ ہم نے خریدے ہوئے ہیں۔ لاہور سے چھپا ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے، کراچی سے چھپا ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے، بریلی شریف سے چھپا ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں، مفتی ہیں، تو ہمارے یہاں لائبریری تشریف لائے تو مجھے کہتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ چلا آپ کے پاس تو 4-5 فتاوی رضویہ شریف ہیں، تو ایک اگر سیل کرنا ہو تو میں نے کہا حضرت میں اپنے آپ کو سیل کر سکتا ہوں، کتاب میں نہیں سیل کرتا۔ ہاں سمجھ آ گئی۔ زندگی میں یہ اللہ کا گھر ہے الحمدللہ تعالی، ویسے بھی غلط بیانی سے خدا تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ علم کی روح کا نام عمل ہے، جس وقت تک علم پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے علم کے اندر جان نہیں ہے۔ ہاں، علم کی روح عمل سے ہے اور عمل کی روح اخلاص سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع بخشے، عمل صالح بخشے اور اخلاص کامل کی نعمت عطا فرمائے۔ تو یہاں لاہور ہے، آپ تو مجھ سے اس معاملے میں بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہاں 6 ماہ سال اگر کوئی لاہور میں آ کے صرف ٹیوشنز کو حافظ صاحب قاری صاحب پڑھا لینا تو اس کے بعد وہ کو 2-4 مرلے کا اپنا مکان لے لیتے ہیں اور پلاٹ سیٹ کر لیتے ہیں۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، مجھے تقریریں کرتے ہوئے ابھی بھی کراچی سے ہزارے تک، کوئٹہ سے کشمیر تک مجھے 16 سال ہو گئے۔ اب صاحب کو پتہ ہے میں بھی 3-4 سال میں پڑھتا تھا، تب سے میں خطابات کرتا ہوں، اور ہمارے خطابات اب واقع بلنڈر بھی نہیں ہیں۔ ہم نے ایسے ہی جب سے بولنا شروع کیا، کتابیں ایسے سامنے رکھ کے، کتابوں کی چھاتیاں چیر کے اندر جو حقیقت لکھی ہے وہ حضور کی امت کو سنائی ہے۔ لیکن اس وقت بھی میرے پاس ایک بلشت زمین بھی اپنی نہیں ہے، اور نہ مرتے دم تک ہوگی۔
اس لیے کہ وہ مولا مرتضی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جب سے پڑھا ہے تو کوشش کی اس پہ عمل بھی ہو۔ مولا علی کہتے تھے مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال کا حساب دینا پڑے گا اور حرام پر عذاب لینا پڑے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا حلال ہوگی یا حرام۔ حلال ہے یا حرام؟ تو حلال ہے تو حساب دو، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا۔ کمایا غلط تو پھر مر گیا، کمایا درست خرچ سے غلط کیا تو پھر تباہ ہو گیا اگر حلال ہے تو، اور حرام ہے تو پھر تو سیدھا سیدھا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو مولا علی کہتے تھے کسی کی اونچی بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی پسپا نہ ہوا کرو، خبریں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کبھی میرے وہم و گمان میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ یار یہ اس کا مکان کتنا سونا ہے، نہیں۔ کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کے، چاہے کوئی ڈیفینس کا ہے یا بحریہ ٹاؤن کا ہے، کسی سوسائٹی کا ہے یا پسماندہ علاقہ کا ہے، کبھی کسی کا پلاٹ زمین اور مکان کو دیکھ کے یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر خواہش زندگی میں پیدا ہوئی تو وہ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کے دین کے اگر مجھے آج 10 لفظ آتے ہیں تو اللہ کرے مجھے 20 آ جائیں۔ یہ ہے تڑپ، اور اللہ کاش ہماری یہ پیاس اللہ بجھا دے، پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو بہرحال یہ سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، زندگی ایک بار ملی ہے بھائی، یہ یاد رکھ لو، ایک بار، دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہاں جو بھی آپ میں سے دوڑ لگانا چاہتا ہے لگا لو جہاں دوڑ لگانی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، میں ہزارے کا رہنے والا ہوں، ہمارے ہری پور کے ایک بزرگ ہیں اور اب بھی وہ پانیوں چشموں پہ رہتے ہیں، زیادہ بستیوں میں نہیں رہتے، تو کبھی کبھار میں جاتا ہوں تو ملوں گا تو کئی وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک موقع پر کہنے لگے حضرت آپ تو ہر وقت علم میں، علم قدا میں، علم کے ماحول میں رہتے ہیں، میں تو یہاں جنگلوں میں رہتا ہوں، پر ایک چیز میں بتا دوں، یہ قوم جو دوڑ رہی ہے نا ترقی کی طرف، کہ ہم ترقی کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، یہ جو ان کی دوڑ لگی ہے، اور یہ یہود و نصارہ کے اندھا دھند نقال بنے ہوئے ہیں، اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر یہ قوم جو اس وقت چل رہی ہے، فرمایا اس قوم مڑ وٹیاں چبڑ جانا ہے، اور انہیں ان وٹوں سے نکالے گا کون؟ فرمایا وہی مصطفیٰ کا دین نکالے گا جس نے 15 صدیاں پہلے انہیں نکالا تھا۔ انہوں دوبارہ ایک مرتبہ فرمایا پھر یہ بستیوں میں چلے جائیں گے، پھر دوبارہ ضلالتوں میں، سمجھ آ گئی؟ اور پھر دوبارہ اگر ان کو کوئی عروج عطا کرے گا، عزت بخشے گا، تو وہ صرف نبی علیہ السلام کا دین ہے بس۔ تو حضور کے دین سے محبت کرو، ٹوٹ کے کرو۔ یہ کوئی حافظ سرفراز صاحب کا یا ہمارا صرف کام نہیں ہے، جس نے بھی کونین کے تاجدار کا کلمہ پڑھا ہے اس کا کلیجہ صرف عشق رسول کے لیے ہے بس۔ اس دل میں یہ ٹگے ٹگے کی دنیا نہ رکھو، کچھ نہیں یہ دیتی۔ ہم ابتدائی بچوں کو فارسی کتابیں پڑھاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ دنیا بے وفا ترین است، دنیا صرف بے وفا نہیں ہے، یہ کائنات میں سب سے زیادہ بے وفا ہے۔ اس نے نمرود کو بھی لوٹا اور لوٹ کے ذلتوں میں پھینک دیا، فرعون کو، حامان کو، شداد کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ، شیبہ، ربیہ۔ اس دنیا نے یزید کو رسوا کیا۔ عزت اگر ملی ہے تو نبی کے بلال کو رب نے عطا فرمائی ہے، اور حضور کے صدقے عطا کی، حضور کے دین کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھ لو، ہماری تو کوڑی کڑوی سی باتیں ہیں، کچھ برداشت کرتے ہیں کچھ نہیں، لیکن ہم نے یہی بولنا ہے، سیکھا یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے اے زیادہ بے امانت بے خبر، از دو عالم خیشرا بے ترشمر، از رموز زندگی آگاہ شو، ظالم و جاہل سے غیر اللہ شو، چشم و گوش و لب کشا اے ہوش مند، گر نبی نہیں رہے حق برمن بخند۔ اقبال کہتا ہے وہ دنیا کی دل دل میں گمراہ ہو جانے والے انسان، اٹھ جاگ، ہوش کر بیدار ہو جا، اپنی آنکھیں کھول، اکھاں پٹ، کان کھول، زبان کھول، محبوب کی طرف بڑھ تو صحیح۔ اگر تجھے محبوب نہ ملا تو اقبال کہتے ہیں میرا گریبان پکڑ لینا آکے۔
وہ تو آج بھی نوازتے ہیں، وہ تو آج بھی کرم کرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، وہ صدیق و عمر کو اگر نواز رہے تھے، عمر اور عثمان پر کرم ان کا تھا، تو آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ہمارے دامن تنگ ہو گئے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. وہ بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. تو بہرحال دین سے محبت کرو. کیا کریں گے بولو سارے سارے، جس کی زبان ہے دین سے کیا کرو. ہاں نسلوں کو بھی گڈی دے دو. ہاں یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جس انگریزی کے پیچھے قوم پاگل ہوئی کھڑتی ہے، کھڑی ہے نا، یہ انگریزی میں نے ٹکا کے پڑھی ہے. میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے اندر میں نے بیسک سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج کیا ہے، میں نے ڈپلومہ ان انگلش لینگویج کیا ہے، میں نے تمہاری فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی، کوسمولوجی پڑھی، سائیکولوجی پڑھی، باٹنی پڑھی، زوالوجی پڑھی، ایمبریولوجی پڑھی، آپتھلمولوجی پڑھی، میتھمیٹکس پڑھا، لوگارتھم پڑھا، جیومیٹری پڑھی، پولیٹیکل سائنس پڑھی. میں یہ ویسے نہیں، میں 150 کے قریب ماڈرن سائنسز کے وہ سبجیکٹس گنوا سکتا ہوں جن کے شاید یہاں پڑھانے والے پروفیسروں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. میں نے وہ کچھ پڑھا، لیکن میں آخر میں ہٹ کے بات کرتا ہوں ہر جگہ. تجھے بھی یہ کہہ دوں، میں نے دنیا کی جس سائنس کو پڑھا، جب اس کا رزلٹ نکالا تو اسے میں نے نبی کے قرآن کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے قرآن کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج میں نے اتنی موٹی موٹی 3 جلدوں میں عربی زبان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا، عربی میں، پورا عربی میں ہے. اور وہ عربی کے جو شاید بہت سارے عرب میں پیدا ہو کے ہماری عربی کو نہ پڑھ سکے، ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے. یہ فیضان ہے بریلی کے امام احمد رضا کا. ہم ہیں تو اس ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر الحمدللہ تعالی. تو میں نے دنیا بھر کے، اور وہ ہمارا سبجیکٹ ہے اسٹڈی آف ریلیجنس، انکاؤنٹرنگ آف ریلیجنس، انفارمیشن آف ریلیجنس، ایجوکیشن آف ریلیجنس. عربی میں کہتے ہیں المقارنہ للادیان، اردو میں کہتے ہیں تقابل ادیان. میں نے ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے اوپر جتنے مذہب ہیں میں ان کو ایسے جانتا ہوں کہ شاید اس مذہب میں پیدا ہونے والا بھی اتنا نہیں جانتا. ہندو جو ہندو دھرم میں پیدا ہوا اسے اپنے گھر کا اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے. میں نے اتنا سٹڈی کیا ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ ہندو دھرم کے گھر کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے، میں اتنا پڑھا ہوا ہے. لیکن میں اینڈ میں نتیجہ نکال کے ہر جگہ حضور کے غلاموں کو، اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں خدا کی قسم، ہندو دھرم میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، دنیا بھر کے مذاہب میں ان کے ہاں سوال ہیں، ایک دور نہیں، ہزاروں. ان کے پاس ان سوالوں کا حل نہیں ہے، ہزاروں مسئلے ہیں، ان مسئلوں کا حل نہیں ان کے پاس. ان کا مذہب جواب دے رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے، ہتھیار ڈال رہا ہے، جواب نہیں ہے. اسلام تیری عظمت کے صدقے مسئلہ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے، اور مدینے کے تاجدار نے جواب 15 صدیاں پہلے عطا فرما دیا ہے. یہ اسلام سمجھ آ گئی. تو اس لیے دین کے ہو جاؤ بس. 4 لفظ انگریزی کے اس کی پیچھے مت دوڑو. ہاں ہمیشہ عزتیں دین نے دی ہیں، دین دیتا ہے، دین ہی دے گا قیامت تک. تو ہر مسلمان میں یہ بات کہہ رہا تھا، حافظ صاحب یا ہماری صرف ڈیوٹی نہیں ہے، یہ جو کتاب میں دکھا رہا ہوں نا، ہاں حافظ صاحب سے یا باقی علماء سے یہ گزارش ہر جگہ ہماری ہے، یہاں بھی ہے کہ پورا فتاوی رضویہ شریف اگر رکھا ہے تو یہ ایک رسالہ الاعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے. اس پر امام احمد رضا بریلوی نے پوری کتاب لکھی ہے. یہ پوری کتاب موجود ہے، یہ پڑھ کے اپنی قوم کو یہاں خطبوں میں، درسوں میں سنا دو. میں یہ ویسے نہیں، میں عملی طور پہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں.
یہ تم پڑھ کے سنا دو، چٹے سے چٹان پڑھ بھی اگر تمہارا درس سن لے گا، اور یہ رسالہ اگر کچھ نہ کچھ اس نے سن لیا، ایک نہیں 1000 دیوبندی رل کے آ جائیں، بھابی رل کے آ جائیں، شیعہ رل کے آ جائیں، جس نے یہ سن لیا ہوگا وہ انہیں جوتے کی نوک پر اڑا کر سنی عقیدے کا نعرہ لگائے گا۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم کتابیں الماریوں تک رہ گئی اور وہاں تک ہم نے رکھ لی ہیں، ان کو کھول کے پڑھو۔ میں آزما کے کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا طاغوت آ جائے، میرے امام کے صرف اس ایک رسالے سے ایک کتاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ایک کتاب کے سامنے۔ یہ ایک کتاب نہیں، اگر ہمارے بس میں ہو، صرف ایک چیز تو نہیں ہوتی نا، 1000 مسئلے ہوتے ہیں کتاب پر کام کرنے کے لیے، اگر ہمارے بس میں ہو، اگر ہمارے بس میں ہو تو صرف یہ آلس کے ایک رسالے کی تشریح کرے نا، ایک رسالے کی، تو 10 جلدوں کی، اتنی موٹی موٹی 10 جلدوں کی کتاب بن جائے۔ اس میں اتنا کچھ ہے، ایک ایک سطر کے پیچھے 50 100 دلیلیں موجود ہیں، ان دلیلوں کو لاؤ، 10 جلدوں کا یہ صرف ایک رسالہ بنتا ہے۔ یہ تو فتح رضوی شریف 30 جلدوں میں، اگر اس پہ کوئی کام ہو، اور کام اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ اپنا سرمایہ پیسہ سارا لگا دو نعت خانوں پر، لچے لفنگے نعت خانوں پر، آوارہ فاسق و فاجر اور پیشہ ور خطیبوں پر، اور نام نہاد جھوٹے دجال قسم کے پیروں پر، اور مدرسے تم اپنے بھوکے اور کنگلے کنگال کر دو، تو پھر کام کہاں سے ہوگا؟ ایک شیخ الحدیث 50 سال پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ ہے 15,000۔ میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا، مسجد میں بیٹھ کہہ رہا ہوں، 50 سال پڑھایا ہے، تنخواہ ہے 15,000۔ اور دوسری طرف ایک نعت خان ہے، وہ ایک رات کا 20-25 لاکھ لے کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس نے جا کے کرنا کیا ہے؟ اس نے جا کے عیاشی کرنی ہے، خود بھی بچوں کو بھی کروانی ہے، دنیا۔ اور یہ شیخ الحدیث جس نے لاکھوں علماء تیار کر کے حضور کی امت کو دیے ہیں، یہ ہے ہماری قوم کا رویہ، یہ ہمارا انداز، اس پہ غور کرو۔ تو بہرحال اقبال نے کہا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ پیر کے گھر میں بجلی کے چراغ لگے ہوئے ہیں، سونے کے چراغ لگے ہوئے ہیں، کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ غریب مرید کا خون نچوڑ کے آتے ہیں۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن۔ اقبال کہتا ہے نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ جن سیٹوں پہ کبھی شاہین بیٹھتے تھے آج ان سیٹوں پر کبے بیٹھ گئے ہیں، یہ ہے حال۔ اس لیے سنی عقیدہ، آپ کوئی بات کرے تو لوگوں کو اس کی بات بھی چبھتی ہے۔ او بھائی یاد رکھ لو، عقیدہ، نظریہ، ایمان، اس کی حفاظت دوڑے مائیوں سے اور پیروں اور جاہل قسم کے مسٹنڈوں کی غلامی سے نہیں ہوتی، دین کی عزت، تحفظ، حفاظت اور سربلندی قرآن و سنت کی دلیلوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی پوری کتاب ہے، اور یہ کتاب اس کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اب اس کی صرف ہم آپ کو، اب جتنا وقت ہے اس کے حساب سے 2-4 سطریں، میرے خیال میں 4 بھی نہیں ہے، صرف 2 سطریں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اور ذرا اندازہ کیجئے گا۔ اور صرف ان 2 سطروں میں نکھیڑا ہے بالکل 100%۔ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت و جماعت کو 2 سطروں میں دنیا کے ہر خارجی ناسبی سے بھی وقف کر دیا ہے، اور صرف 2 سطروں میں سنی عقیدے کو۔ حضرت جی فون سن لو، پھر میں چھڑ دوں گا۔ ساڑھے بھی فون ہیں اس ٹائم کو 50 آ رہے ہیں، ان کے خدا دے بندے۔ درود پاک پڑھو ایک بار، الصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ ہم آپ سے نا اور کچھ نہیں لینے آئے، ہم آپ سے صرف، میں ابھی جا کے میں نے اکیلے بیٹھ کر میں نے ابھی 10-15 سبق پڑھانے، یہ طالب علم ابھی میرے ساتھ بیٹھے، میں نے ابھی جا کے 10 سے 15 اسباق پڑھانے، میں ظہر تک نچڑ جاتا ہوں، ساری رات ہم نے جاگنا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی۔ لیکن ہمارا اس قوم سے اور کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے
کہ خدا کے لیے سنی عقیدہ صحیح طرح پڑھ لو اور اس پر ڈٹ جاؤ تاکہ تمہاری قبریں اچھی ہو جائیں، حشر اچھا ہو جائے۔ سمجھ آگئی؟ ہاں، اس لیے بالکل اس کا لحاظ کیا کریں، کچھ احساس کیا کریں، لیکن احساس اس قوم کو تو جو ہے آج کل قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، مفکر اسلام، کنز العلماء، آبرو اہل حق، اور یہ لفظ میں یہاں نہیں بول رہا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم میں اپنے بند کمرے میں کلاس میں بیٹھ کے وہاں بھی بولتا ہوں، جوہری کو پتہ ہوتا ہے کہ جوہر کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے، سونار جانتا ہے کہ سونا کون سا 24 کیرٹ والا ہے کون سا 2 کیرٹ والا ہے تو 2 کیرٹ والا بھی سونا، لیکن اس کی قیمت اور 24 کیرٹ والے کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صرف پگڑی پہن لینا، داڑھی رکھ لینا اور ہے، اور ہزارہ کتابوں کو اپنے اندر پی جانا، یہ علم کے سمندر پی جانا اور ہوتا ہے۔ حضرت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظلہ العالی، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، میں تو یہ لفظ بولتا ہوں اپنے ہاں بھی سفروں میں حضروں میں، میں کہتا ہوں حضرت آپ 1000 برس جیے، آپ کو کبھی تتی ہوا نہ لگے، ان بے خبروں کو پتہ ہوتا ہے جب بندہ ٹر جاتا ہے، کاش انہیں زندگی میں سمجھ آ جائے کتنا بڑے قد کا یہ آدمی ہے، انہیں احساس ہو جائے اس بات کا۔ آج اس وقت ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کس چیز کا؟ اس وقت ان کے یعنی گردوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت۔ اور مجھے ابھی سیالکوٹ میں تھا، 2 جلسے تھے رات کو، مجھے سیالکوٹ میں ہمارے عزیز انہوں نے کہا، منڈی بہاؤدین کے شاہ صاحب ہیں مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب، انہوں نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا، میرے ایک استاد ہیں پٹھان، انہوں نے مجھے کہا، کئی اوروں نے کہا حضرت اتنا زور لگا کہ اس قوم پہ نہ بولیں، یہ بالآخر آپ کو بیکار کر کے وہاں پھینکے گی کہ آپ کی خبر ہی کوئی نہیں لے گا۔ میں نے کہا حضرت 2 باتیں، یا اپنی جان بچا لو یا حضور کی امت کا ایمان بچا لو۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جان تو ایک دن جانی ہے، گھر کے بسترے پہ بھی میں نے مر جانا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، ہم اپنی جان قربان کریں گے، سنیوں کے ایمان کا تحفظ کر کے چھوڑیں گے۔ سمجھ آگئی؟ تو اس لیے اور کچھ نہیں، یہ میرا نہیں، میں تو آج آیا ہوں چلا جاؤں گا، پھر ہمیں بے شک ساری زندگی نہ بلانا، ہمیں یہ بھی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی، میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے 16واں سال ہے، میں نے کبھی زبان سے کہنا تو درکنار، خطیب آتے ہیں نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے یہاں چودھری صاحب نمبردار، راجہ وڈیرا، سرمایہ دار، بٹ جی، باؤ جی، ان کی تعریف کرو، انتظامیہ کو خوش کرو تاکہ تمہارا اسٹیج پکا ہو جائے، اگلے سال پھر بلائیں۔ میں نے 16 سالوں میں زبان سے کہنا تو درکنار، دماغ کے کسی کونے خدرے میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں پھر بلایا جائے، ہمیں ساری زندگی کوئی کبھی نہ بلائے، پر ہم بولیں گے وہی جس سے مدینے کا تاجدار راضی ہوگا، جس سے سنی عقیدہ خوش ہوگا۔ ہم نے بہت لوگوں کی طبیعت نہیں، شریعت دیکھ کے بولا جاتا ہے، سمجھ آگئی؟ تو یہ فتح رضویہ شریف ہے۔ اب میں 40,000 فٹ کی بلندی پہ آپ کو لے جاؤں اور آپ یکدم وہاں سے مجھے زمین پہ پٹک دیں تو بھائی اب بولیں مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو۔ میں آپ کو وہاں لے گیا، آپ کو خبر نہیں کہ کیسے لے گیا، اور آپ وہاں سے یکدم ہوا نکال لیں اور نکال کے مجھے بھی زمین پہ پٹک دیں، خود بھی نیچے آ جائیں۔ تو اللہ کے بندو یہ میں دکھا رہا ہوں کہ صحابہ اہل بیت، حضور کے صحابہ اہل بیت، اور جب اہل سنت صحابہ بولے نا، صحابہ، ہم بولے صحابہ، تو صحابہ میں صحابہ بھی ہیں، نبی کے سارے گھر والے بھی ہیں۔ کیوں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا وصال ہوا۔ تو بولو یہ شان اللہ نے امام حسن کو نہیں عطا فرمائی، حسین کو نہیں عطا فرمائی؟ تو جب سنی بولے نا صحابہ، تو صحابہ کے اندر ہی اہل بیت بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر علادہ سے نام نہ بھی لے، ہمارے نزدیک نبی کا کل گھرانہ وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی صحابہ ہیں، صحابہ میں شامل ہیں، انہیں صحابہ کی عظمت اور عزت اور حیثیت حاصل ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فتح رضویہ شریف جلد 29 اور صفحہ نمبر 357، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 300
جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 357. اس پہ اعلیٰ صرف 2 سطروں میں بات کرتے ہیں، اور وہ 2 سطریں اتنی بڑی ہیں کہ ان 2 سطروں سے اہل سنت کا جو مسلک ہے نا، وہ دنیا کے ہر دیوبندی وہابی سے بھی جدا ہو جاتا ہے، ہر شیعہ سے بھی جدا ہو جاتا ہے، اور بالکل نکھر کے سنی عقیدہ واضح ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ کہتے ہیں اے اللہ، سارے بول دیں اے اللہ. اللہ کا اسم گرامی ہے بھائی، ذکر ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ. سب بولیں اے، دب کے بولو اللہ اللہ. اے اللہ تیری برکت، اب سننا، تیری برکت والی رحمت، اللہ جی تیری برکت والی رحمت ایک. دوسرا، اور ہمیشگی والی عنایت، ہمیشہ ہمیشہ کی مہربانی، تیری برکت والی رحمت اور ہمیشہ ہمیشہ کی مہربانی اور عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر، اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر. کیوں؟ کیسے اہل سنت و جماعت ان پر اللہ تعالیٰ کی برکت والی رحمت ہے اور ہمیشگی والی عنایت ہے؟ کیسے اعلیٰ، کیسے اہل سنت و جماعت پر اللہ کی برکت والی رحمت ہے اور ہمیشہ کی عنایت ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے جس نے، یعنی اہل سنت نے، جس نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سب ہم نشینوں، محبوب علیہ السلام کے سب ہم، بولو سب ہم، وہ دب کے بولو سب ہم، اور گل ستان صحبت کے گل چینوں، اور گل ستان صحبت کے گل کو نگاہ تعظیم و اجلال سے دیکھنا اپنا شعار و دثار کر لیا. اب کچھ آپ کو سمجھ آ گیا، کچھ نہیں آیا وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں. اعلیٰ کہتے ہیں یا اللہ تیری اہل سنت پر برکت والی رحمت ہے اور ہمیشگی والی عنایت ہے. کیسے؟ کہ اہل سنت و جماعت نے تیرے محبوب علیہ السلام تاج